ایک بزرگ آئے میرے پاس، یہ حضرت آپ کیوں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ پیشاب کی تکلیف ہے۔ کہنے کہ میں آپ کو نسخہ لکھ دیتا ہوں، بنا تو میں سکتا نہیں۔ انہوں نے نسخہ لکھا، اس میں ایک جز جو تھی نا جی، وہ تھی اپنا اس کو کہتے ہیں نا، اللہ رحمت کرے، اب مجھے بھی اس کا نام بھول رہا ہے، پہاڑوں سے آتی ہے سلاجید۔ تو میں نے کہا حضرت آپ تکلیف نہ کریں، یہاں سلاجید کہاں ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی شکل اور افیون کی شکل ایک ہے، وہ بھی کڑوی ہے، وہ بھی کڑوی ہے، تو یہاں تو اللہ معاف کرے کسی کے پاس ہو تو اس کو لٹکا دیں۔ اور نے کہا حضرت نسخہ تو رکھ لیں، مل گئی تو بنا لینا۔ میں نے نسخہ رکھ لیا۔ ظہر کی نماز سے فارغ، عشاء کے بعد فارغ ہونے کے بعد میرے دوست تھے عبدالعزیز عطر جی، عطر کی دکان تھی ان کی، میں وہیں جا کے بیٹھتا تھا اور وہ چائے بناتے تھے، چائے پلاتے تھے ہمیں۔ ابھی ہم بیٹھے تو ایک بندہ آیا، جی میں نے سلاجید خالص بیچنی ہے، لوگے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ عطر کی دکان ہے، کوئی حکیم کی دکان تو نہیں ہے، ہم کیا کہیں؟ میں نے کہا نہیں حضرت، یہ اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے۔ تو 50 ریال اس نے لیا، وہ ہمیں دے دی۔ ہم نے نسخہ بنایا جناب، تو 4 دن میں نے استعمال کیا، 8 خوراکیں صبح و شام، اس کے بعد پھر کئی سال تک تکلیف نہیں ہوئی۔ اب یہ میری غفلت ہے کہ میں نے نسخے کی حفاظت نہیں کی، اللہ عالم کہاں رکھ دیا۔ کہتے ہیں جی کہ نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد آدمی کا وضو ہو جاتا ہے، اگر پہلے نیت کر لے تو ہو جاتا ہے، یعنی پہلے نیت کرے، وضو کرے، پھر غسل کر لے، نیت نہ کرے پھر نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قید ہے بیچاری، تقریباً ان کو جہاں تک میرے معلومات 60 سال کی سزا دی گئی، انا للہ و انا الیہ حق، اور اب وہ 20 سال بیچاری جیل میں کاٹ چکی ہے۔ ابھی بھی وہاں ایک سینیٹر ہیں، وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، ان کی ہمشیرہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں، ملاقات تو ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور وہ ملاقات بھی ایسے ہوتی ہے کہ درمیان میں شیشہ ہوتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ اس بیچاری پر رحمت کرے اور وہ دشمن کی جیل میں نہ مرے۔ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کے تابع مینا اور مزدلفہ نہیں جا سکا، لیکن عرفات میں وہ سارا دن رہا، بھئی حج اس کا ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گی، کیونکہ مزدلفہ کا وجوب جو ہے وہ واجب ہے، قیام جو ہے وہ واجب ہے، تو وہ دم دے دے، باقی حج عرفات کا نام ہے، الحج عرفہ۔ کہتے ہیں جی کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرائی تھی، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اب اس کو پھر پیشاب میں انفیکشن ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ میں خود اسی تکلیف میں بیٹھا ہوں، لیکن بہرحال زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں اور زیادہ سے زیادہ خربوزے کا عصیر بنا کے پلائیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیں تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ ہم لوگ عرفات میں کام کر رہے ہیں، ہم حج کرنا چاہیں تو احرام آپ کو حدود حرم میں آ کے باندھنا ہوگا، یعنی آپ یوں اندازہ کر لیں کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف چل پڑیں تو راستے میں حدود عرفات ختم ہو جائے گی، آگے ہوگا حد حرم، داخل ہو کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے پھر واپس چل جائیں۔
کہتا ہے جی میں ڈاکٹر ہوں، ہسپتال میں کام کرتا ہوں، آج کل ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں پردے کا کم اہتمام کرتی ہیں، لباس بھی بڑا تنگ پہنتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تمام مسلمان کی بہو بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور دشمن اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ پورے حدود حرم میں اگر نماز پڑھی جائے تو 1 کا لاکھ ملے گا۔ ہاں جی بالکل انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا، کیونکہ یہ حکم جو ہے پورے مسجد الحرام کے لیے ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اسی طرح ہے کہ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ۔ حضور نے خواب دیکھا تھا، وہ بھی یہی تھا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ۔ تو کہیں بھی پورے حرم میں پڑھیں گے 1 کا لاکھ تو ملے گا، لیکن یہ نماز تھوڑی ملے گی، یہ تو پتہ نہیں کروڑوں کے حساب سے بڑھ جاتی ہے کہ اتنی بڑی جماعت، پھر خدا کا گھر، پھر اللہ کا کعبہ، پھر امام ماشاءاللہ ایسے قرآن پڑھنے والے کہ معلوم ہو کہ ابھی قرآن اتر رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم وقت سے پہلے حرم آتے ہیں لیکن صفوں کا اتصال کی وجہ سے موجود ہوتے ہوئے کئی بار تکبیر اولیٰ رہ جائے کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ملک میں مغرب کی اذان کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ حنفی مسلک میں مغرب سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اور یہاں چونکہ وقت بھی دیا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں تو خیر وقت ہی نہیں ہوتا۔ کہتے جی حرم شریف میں داڑھی والے امام موجود ہیں، تو پھر بعض امام ایسے بھی ہیں جن کی داڑھی چھوٹی ہے، تو یہ جا کر ریاست الحرمین میں آپ بات کریں، یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی ہم حج پر آئے ہوئے ہیں، نیچے طواف نہیں کرنے دیتے، اوپر کا طواف کریں تو 5 کلومیٹر سفر بنتا ہے جو ہماری طاقت سے بالا تر ہے، تو ہم لوگ چادر باندھ کے اسی بہانے سے طواف کراتے ہیں، اللہ قبول کرے بس، اور کیا ہے۔ دیکھو جی وہ شریعت میں تو منع نہیں ہے نا، ایک نظامی بات ہے، قانونی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں زیادہ رش نہ ہو جائے، اگر وہ پابندی نہ لگائیں تو پھر بندہ گزر بھی نہیں سکے گا، وہ بھی مجبور ہیں، وہ تمہارے لیے پابندیاں لگا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ وتمام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مظلومہ عافیہ صدیقی پر بھی رحم فرما، یا اللہ اس کی رہائی کے اسباب اپنی شان کن فیکون سے پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔